ڈاکٹر صاحب شکریہ. میں جو آپ نے بات کی، ہم کہتے ہیں، ہم بالکل صحیح کہتے ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ پروگرام ہے، نہ ان میں وہ کیپیسٹی ہے، یا اب کوئی سمجھ لیں جب یہ گورنمنٹ میں ہیں تو کوئی ہوم ورک نہیں ہے. اگر ہوم ورک اس وقت نہیں تھا تو ابھی تو 2 سال ہونے کو ہے، پونے 2 سال ہو گئے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے تھا کہ اب تک کوئی ڈائریکشن میں کوئی تبدیلی لاتے اور بہتری کی طرف جاتے. ابھی جو آپ نے بات کی ہے، ابھی بھی یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بلیسنگ ہے، جس میں ایک ان پہ ایک ٹرن آیا کہ جب آئل کی پرائسز جو بہت ہی نیچے چلی گئی ہیں، تو اس کو اگر یہ ریلیف دیتے، عوام کو دیتے، یہ پاس آن کرتے دوسرے سارے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، انڈسٹری ہے، چاہے وہ بجلی کی پرائسز ہیں، کیونکہ جب بجلی کے کارخانے چلتے ہیں آئل پہ، ان کی کاسٹ نیچرلی کم ہوگی. تو اس کو یہ اکنامک ریوائول کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی خو کھاتے میں ڈال کے صرف اپنا ایک شارٹ ٹرم فائدہ سوچا ہے. وہ جس طرح مرغی ذبح کرنے والی بات ہے کہ یہ پیسہ اپنی جیب میں ڈال لیں، جس کا کوئی ہمیں ڈائریکشن نہیں مل رہی. جو آپ نے بات کی ابھی کوئی اسٹاک ایکسچینج کی یا کچھ پیسہ نکلنے کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے پیسے کچھ لیے ہوئے ہیں، جو ہارڈ منی جس کو کہتے ہیں، اس کے اگلے دن بھی بات ہوئی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، تو اس کے نام بتانے سے یہ گریزاں تھے کہ کن لوگوں نے وہ پیسے انویسٹ کیے ہیں اور کنہوں نے اس ہارڈ منی میں پیسے لے کے آئے ہیں. اگرچہ یہ بات تو واقعی ٹھیک ہے، یہ بہت ہی برا انڈیکیٹر ہے اکانومی کے لیے کہ اسٹاک ایکسچینج اس طرح کولیپس کر جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ہارڈ منی کوئی نکالتے ہیں بیچ میں سے، تو جس ریٹ پہ انہوں نے لی ہوئی ہے، میں کم سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید وہ جو سیٹ بیک ہے وہ اس میں اسٹاک ایکسچینج میں، اس کو کوئی ریلیف ہمیں یہ بھی مل جائے کہ ہارڈ منی نکلے یہاں سے. کیونکہ بھی اگر ہارڈ منی یہاں جس طرح پڑی ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ کوئی 13% پہ، جو انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ نہیں دنیا میں کہیں دیکھیں گے کہ یہ ریٹ ہے اس طرح کے پیسوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ نے جتنی بھی اکانومی پہ یا اکنامک پالیسیز پہ آپ نے ان پہ کام کیا ہے، اس کی ابھی تک کنٹینیوٹی ہے. ابھی بھی تک ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی، اس ویشیس سرکل میں ہے جس سے آسانی سے اس وقت جو آیا ہوا ہے دنیا میں ایک اقتصاد بازاری ہے، اس سے نکلا جا سکتا تھا، بچا جا سکتا تھا. جس طرح امپورٹس جو ہیں وہ سستی ہو جائیں گی، ہمارے جو ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں وہ ہمیں زیادہ ملنے کے امکان ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا تھا ایسا ایک پوائنٹ تھا جس میں ان کو ایک نکلنے کا راستہ تھا. یہ ایک حقیقت ہے کہ ان سے کام نہیں چلا ہر فیلڈ میں، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے گورننس ہو. گورننس میں ان کا حال دیکھیں، جس طرح کی گورننس ہے، یہ پنجاب کا حال دیکھیں. اب کہتے ہیں جی لاہور کو انہوں نے بنا دیا کہ وہاں 55% یہ بجٹ لگاتے، ڈیولپمنٹ بجٹ. آج پرائم منسٹر کا بیان تھا، ان کو پتہ نہیں کون بتا دیتا ہے. بھائی سارے آپ ملتان دیکھیں، آپ فیصل آباد دیکھیں، آپ پنڈی دیکھیں، آپ ہمارے رورل ایریے میں آئیں، میرے رورل ایریے میں آئیں، آپ کو ایک ایک گاؤں میں 3 سڑکیں ملیں گی، گیس ملے گی ہر گاؤں میں. تو یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو صرف لاہور میں ہوا ہے یا کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی باتیں کہ موٹر ویز 1700 کلومیٹر موٹر ویز ہم نے دیے ان کو، 7000 ہائی ویز بنا کے دیے، بجلی ہم نے ان کو پوری کر کے دی. ابھی میں آپ کے شاید پڑھ رہا تھا یا کس میں آپ ہی نے 1900 کا ابھی سرکولر ڈیٹ ہے، ہم نے ان کو یہ کہتے ہیں 1200 دیا ہے، چلیں ہم کہتے ہیں 800 دیا ہے، 1200 بھی مان لیں تو بھی 700 انہوں نے 1.5 سال میں کیا ہے. اور انہوں نے جو بجلی کی پرائس بڑھائی ہے اس کا دیکھیں انہوں نے 4 ٹائمز پرائس بڑھا کے سرکولر ڈیٹ، اس کا گیپ کم ہونا چاہیے تھا یا اس کو اور بڑھنا چاہیے تھا. ہماری اگر ایوریج 200 کی نکال لیں، 200 ارب کی سرکولر ڈیٹ کی ایئرلی، تو یہ جو ابھی ان کا 700 1900 کچھ دکھا رہے تھے، تو میں نے نیوز میں بھی آج صبح پڑھا ہے 1900 ہے. تو 1900 کو 700 پہ اگر ان 1.5 سال پہ تقسیم کرے تو یہ 500 پہ آتا ہے. تو ان کو یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں. اور یہ ساتھ ہی دکھا رہے تھے کہ انہوں نے عمر ایوب نے کہا کہ جی ہم 38 ارب جو منتھلی سرکولر ڈیٹ تھا تو 12 ارب پہ لے آئے ہیں. تو ابھی مجھے بتائیں کہ یہ تو بن رہا ہے میرا حال 41 ارب مہینے کا. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
کمل صاحبہ سے بھی بات کر لیتا ہوں, پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ان سے پوچھ لیتا ہوں. میڈم, آپ کے اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے تو بہت ہی ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے یہ, اور وہ سائن یہ ہے کہ تقریباً 35 سے 40% عالمی منڈی میں جو ہے وہ پرائزز نیچے آ رہی ہے. اس کا یقیناً لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اگر اس کی جامع پالیسی پلاننگ ہوئی, جس پر 18 مہینے میں سوال اپوزیشن اٹھاتی ہے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ 35% اور 45% کا فائدہ حکومت اٹھائے اور ریلیف سب سے زیادہ عام آدمی کو اور مڈل کلاس کو دے, تو اس سے بہت کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ملک میں, مہنگائی, بے روزگاری اور بہت ساری چیزیں. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کا انٹروڈکشن اور رانا صاحب کی پوری بات سنی ہے. آئی ہوپ کہ مجھے اب پورا رسپونڈ کرنے کا ٹائم ملے گا. تھوڑی سی کریکشن کر دوں, میرا نام کمل شوزب ہے, تو یہ میں جی اچھا جی, رانا صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. اللہ کرتا کہ عمل بھی ہوتا ان کے دور حکومت میں, اور کافی سارا تو جو آپ نے انٹروڈکشن میں باتیں کی وہ تو مطلب انہی کے ذریعے کو کافی حد تک انڈورس کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کا امپورٹڈ پلان. انفارچونیٹلی آئی ایم ایف 22ویں دفعہ آیا ہے, پی ٹی آئی کی حکومت پہلی دفعہ آئی ہے, اور یہ سارے جو پلان 21 پہلے لیے گئے تھے وہ انہی کی ایکسپرٹ حکومتیں لیتی رہیں, انہی کے ایکسپرٹ جو زبردست ٹیم والے اکانومسٹ ان کے ساتھ ہیں, بالشمول وزیر اعظم جو سابق ہے نواز شریف صاحب, جو پنجاب کے فائنانس منسٹر ہیں 1982 میں, اور اس وقت سے لے کے اب تک جتنی تباہی مچائی ماشاءاللہ اس کی داستانیں اور بڑے لمبے چٹے کٹے ہیں. اگر اجازت دیں گے تو پورے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بتاتی ہوں, اور پنجاب پہ ضرور بات کروں گی کیونکہ میرا تعلق ہے احمد پور شرقیہ تحصیل جو بھاولپور ڈسٹرکٹ کی ہے, اور ان کے دور حکومت میں 12% سے زیادہ ساؤتھ پنجاب کو کبھی بجٹ نہیں ملا. میں رانا صاحب کو دعوت دوں گی میرے ساتھ چلے, میں انہیں سڑکیں بھی دکھاؤں, میں وہاں پر ان کو سڑکوں کے اوپر اکٹھا ہوا گٹروں کا پانی بھی دکھاؤں, اور اس کی وجوہات بھی دکھاؤں کہ کیا کیا گیا تھا, کہ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے چانسز پورے سامنے نظر آ گئے تو ریت کی بوریاں اور وہ اینٹیں ڈلوا کے پورے گٹروں کو چوک کر دیا, جو آج شہروں کے شہر تباہ ہوئے ہوئے ہیں, تاکہ لوگ چیخیں ماریں اور تباہی اور بربادی کی ذمہ داری جو ہے وہ نئی آنے والی جماعت کو دے, جو پہلے 35 سالوں سے اس صوبے میں قطن حکومت نہیں کر رہی تھی بلکہ صرف ایک سٹرگل کر رہی تھی. اچھا, بہت سارے جی آپ نے اسٹیٹسٹکس بتائے. آئل کی پرائسز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نیچے آ رہی ہیں, لیکن آئل کی پرائسز نیچے آنے, آئل کوئی کھیرا یا سبزیوں کی طرح بازار میں اویلیبل نہیں ہوتا کہ آپ انسٹنٹلی جا کے پیسے دیں اور جو آپ کو اچھی قیمت لگی اس پہ جا کے خرید لیں. اس کا ایک پورا پروسیس ہے. جس طرح آپ کو پانی کے ریزروز مینٹین کرنے ہوتے ہیں 22 کروڑ عوام کے لیے, اسی طرح آئل کے ریزروز مینٹین کرنے ہوتے ہیں, اور کم از کم 3 منتھس کے ریزروز رکھے جاتے ہیں. اس لیے 3 منتھس بیفور ٹائم آپ نے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں. یہ قوم کو ایجوکیٹ کی ضرورت ہے, اور میں اسی لیے آپ کے اس فورم سے ضرور بتاؤں گی کہ آپ کی سیکیورٹی کا سب سے مین ضامن ہوتا ہے کہ آپ کے ریزروز آئل کے مکمل ہونے چاہیے. ان کیس آف اینی ایمرجنسی آپ کو فیول چاہیے ہوتا ہے, تو اس لیے 3 منتھس ایڈوانس آپ چیزیں خریدتے ہیں, اور اس کو پھر اسی طریقے سے اگر آج پرائسز کم ہوئی ہیں, جو آج ہم آئل بک کریں گے وہ اس کا امپیکٹ 3 مہینے بعد ہم ٹرانسلیٹ کر پائیں گے مارکیٹس میں. اور رانا صاحب ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں, بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں, ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے. اور حکومت کیوں نہیں چاہے گی, ایک پولیٹیکل حکومت کبھی ریفارمسٹ نہیں ہوتی ہے, اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کوئی ریفارمز نہیں آئی, لیکن اس حکومت نے اپنا کیپٹل لوز کیا ہے اسی وجہ سے, پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا, اپنے ووٹرز کو ناراض کیا, لیکن ریفارمز کی, کیونکہ اسٹرکچرل ریفارمز ضروری ہوتی ہیں. جس ملک کے ادارے تباہ ہو جائیں اور پروفٹ میکنگ کی بجائے ڈیٹ میں جا رہے ہوں, نقصان اور قرضہ چاڑھا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھی گورننس نہیں ہوئی تھی اس ملک کا, اور اداروں کا استحصال ہوا تھا. تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, 750 ارب روپے کے صرف 6 ہمارے جو مین اینٹیز ہیں, میں ان کا نام لے لیتی ہوں. اسٹیل مل ہے جو خسارے میں تھی, ریلوے ہے پاکستان ریلوے مکمل تباہ, آپ کے پی ٹی وی کے اوپر ڈیٹ, آپ کی سوئی صدرن اور ندرن کے اوپر ڈیٹ, آپ کے ریڈیو پاکستان کے اوپر ڈیٹ, اینڈ سو آن سو فورتھ. 750 ارب یہ صرف 6 ادارے مل کے جو ہے وہ ڈیٹ کاز کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے کولیگز کہتے ہیں کہ ہم بہت زبردست شاندار ٹیموں کے ساتھ یہاں پہ کام کرتے رہے, پتہ نہیں وہ کام جو کر رہے تھے وہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوا. اچھا جی, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیم نکمی ہے اور آپ کو آتا کچھ نہیں ہے, اور یہ گروتھ ریٹ
رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, آخری دور میں ان کے 5.2 ہوا تھا اور ابھی ہمارے 18 مہینے ہوئے ہیں. ہم نے حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے عوام نے, اور لانگ ٹرم پالیسی جب کریکٹ ہوتی ہے, اور IMF کا پروگرام بھی اس لیے آتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تب IMF آتا ہے, اور وہ آپ کو لانگ ٹرم آپ کی اکنامک ڈسپلن کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے ادارے سارے اندر خانے جو کھاتے چل رہے تھے اور اس میں بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو انڈاکیومنٹڈ تھیں, جس کی وجہ سے کرپشن بھی ہوتی ہے اور لیکیجز ہوتی ہیں سسٹم میں, ان کو ڈاکیومنٹ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لیکیجز ختم ہو, اور جو ادارے پہلے ڈیٹ کاز کر رہے ہیں اکانومی پہ وہ واپس صحیح ہو اور ریوائول ہو ان کا, اور وہ پرفارم کریں. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ڈیٹ اس لیے بڑھا کیونکہ آپ کا جو ڈالر تھا 100 روپے پہ روکا گیا آرٹیفیشلی, 24 بلین ڈالرز لے کے مارکیٹ میں پمپ کیے گئے اور اس طرح سے آرٹیفیشلی روکا. جس وقت ڈالر ڈیپریشیٹ کیا اگینسٹ, جب آپ کی روپی ڈیپریشیٹ کیا اگینسٹ ڈالر, تو آپ کا جو ڈیٹ تھا وہ ایک دم سے بڑھنا تھا, اور یہ ڈالر اپنی اصلی جگہ پہ گیا ہے کیونکہ جب آپ اوور ریٹڈ اپنی کرنسی کو رکھتے ہیں, ایکسپورٹس کہاں تھی, سب سے بڑا پیرامیٹر ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کو. غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ غلط ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈالر آپ نے صحیح جگہ کی گیا. نہیں, لیٹ می فنش. نہیں, میں بھی فکر دے سکتا ہوں. میں آپ کو جو بات کہہ رہی ہوں آپ میرا ویو سنیے, غلط اور صحیح عوام پہ چھوڑ دیجئے. میں آپ کو وہ کوٹ کر رہی ہوں جو اسٹیٹ بینک چلے ٹھیک ہے, جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں.